برادران اسلام، محترم اور مکرم سامعین کرام، درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 104 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیات کی تفسیر اور تشریح عرض کرنے سے پہلے گزشتہ کل جو آپ حضرات کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اہل یہود کی طرف سے لگایا گیا بہت بڑا بہتان اور اس کا جواب بیان فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو اس جادو کو کر سکتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر دوبارہ عرض ہے کہ جادو اس اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو۔ کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں نمبر 1 جو کفر اور شرک کے قائل ہوتے ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ عمل کرتے ہیں جس میں شیطان کی رضامندی ہو اور جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے ناپاک رہتے ہیں۔ کوئی شخص پاک ہو، اللہ کی توحید کا قائل ہو، کفر اور شرک سے بچ سکتا ہو، وہ یہ جادو والا مکروہ فعل نہیں کر سکتا اور نہ اس سے اثر ہو سکتا ہے اس چیز کا۔ یہ ناپاک چیز ہے، ناپاک لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا تھا کہ لوگ جادو میں اور انبیاء کرام کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے معجزات میں فرق نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا سادہ لوگوں نے، انجان لوگوں نے، کم علم لوگوں نے جادو کو معجزے کی طرح مقدس چیز سمجھ کر جادوگروں کی پیروی کرنا اور ان کا احترام کرنا شروع کیا، اور سمجھتے تھے کہ جیسے انبیاء کرام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ سے ایسے ایسے امور ظاہر فرماتے ہیں جو عام طور پر عادتاً خلاف عادت ہوتے ہیں، لوگوں کی سمجھ سے وہ بالا تر ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کی طرف یوں انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل راستے میں ملا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، کنکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمنے سامنے ہونے کے بعد کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اس وقت ایمان قبول کروں گا آپ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، یہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو جہل اپنی بات پر پکے ہو؟ کہا پکا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ذرا یہ بتا، میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر! میرا بتانا تو چھوڑ دیجئے، جو کچھ چیز تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، میری ہستی کیا ہے، کیا تو ایمان لے آئے گا؟ ابو جہل نے کہا بالکل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر سن۔ تو ابو جہل کے ہاتھ میں بے جان اور بے زبان پتھر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پتھر بے زبان ہو کر گواہی دیتے ہیں، اے ابو جہل تو آقا سے مت پوچھ کہ ہم کیا، میرے ہاتھوں میں کیا ہے، بلکہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے کھڑی ہونے والی ہستی کون ہے۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو گرایا اور بھاگ گیا وہاں سے۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر عقلاً نہیں آ سکتے۔ تو ایسے معجزات انبیاء کرام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ جس ہستی کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اب جادوگروں نے بھی یہی معاملات کیا، لوگوں کی نظر بندی کر کے، لوگوں کے ذہن پر اثر کر کے، لوگوں کے دلوں اور اپنے ان کے دماغوں کو مسخر کر کے اپنی من پسند بات ان کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا شخص یہ کام کرے۔ اب وہ بات بھی جو ہے وہ خلاف عادت ہے کہ ان کو سبب ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی مقدس کام ہے، لہٰذا
معجزے میں اور جادو میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یا اولیاء اللہ تعالیٰ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب بظاہر جادو میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو جادو میں اور معجزے میں شبہ پڑ گیا، اور لوگوں نے دونوں کو ایک سمجھ کر دونوں کو پاک اور صاف قرار دیا، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور وہ حق ہوتے ہیں، اور جادو باطل ہے، کفر ہے، اور اس کو کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو اس کے دو فرق ہیں، ایک فرق ہے حقیقت کے اعتبار سے، دوسرا فرق ہے ظاہری اعتبار سے۔ حقیقت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ جادو سے جو چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں خلاف عادت، یہ اسباب کی محتاج ہوتی ہیں، یعنی جادوگر جو ہے وہ کوئی سبب کر کے، کوئی کلام پڑھ کے، کوئی علم کر کے یہ کام کرتا ہے، جبکہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ جادو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جادوگر ہے وہ اسباب اختیار کرتا ہے، وہ کفر پڑھتا ہے، بکواس کرتا ہے، شرک کرتا ہے، گندگیاں کھاتا ہے، پلیدی کھاتا ہے، اچھا وہ کفری اور شرکیہ عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اس کا جادو اثر کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے اسباب ہیں، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہے لیکن ہیں۔ یا جنات کی طاقت ہے، اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، وہ جنات جو ہے وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں، وہ کرتوت سکھاتے ہیں، تو جادوگر اس طرح کرتا ہے سارا کچھ۔ لیکن جو معجزہ ہے یہ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس میں کوئی سبب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک فرق یہ حقیقت کا ہے، دوسرا ظاہری فرق ہے، دیکھنے سے، مشاہدہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ جادوگر ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ معجزہ اس ہستی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو پاک ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے، اور جادو اس آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جو پلید ہے، ناپاک ہے، مشرک ہے، کافر ہے، گندگی ہے اس کے اندر، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے چہرے پہ نور ہے اور کون بے نور ہے، نظر آ جاتا ہے انسان کو۔ لہٰذا اگر ہدایت کسی کے مقدر میں ہو تو حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ زبان کے قول سے بھی پتہ چل جاتا ہے سامنے آنے والا شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے عمل اور کردار سے، ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک ہے یا یہ شخص غلط ہے۔ لہٰذا یہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا، سمجھ آتا ہے سب کچھ، بس اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اور ضد اور عناد کی وجہ سے لوگ حق راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑا کفار کا لشکر تھا، تو جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافر اسلحے سے لیس اور تعداد میں، طاقت میں اضافہ اور ان کی تعداد میں کثرت ہے، تو دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمان کمزور ہیں، صرف 313 ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی، مٹی اٹھائی، ریت کے ذرے اٹھائے اور وہ کافروں کی طرف پھینکی۔ وہ ایک مٹھی ریت یا وہ ذرات جو تھے وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ گولہ اور بارود بن کر برسے کہ اس کی وجہ سے سب دشمنوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ براہ راست اللہ کا فعل ہے۔ کیوں؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب آپ نے جو کچھ پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا، بلکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ نے پھینکا۔ تلوار آپ نے اٹھائی، اس تلوار کو سارے لشکر کو کاٹ کر رکھا رب تعالیٰ نے۔ ہاتھ میں کنکری اور پتھر اٹھا کر، مٹی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، ایک مٹھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی نظروں کو جا کر اندھا کر دیا۔ یہ کس نے کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس میں اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لہٰذا معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور جادوگر کا جادو جو ہے یہ
اس کا فعل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے خفیہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، اس کا فعل ہوتا ہے۔ کچھ مسائل ہیں، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جادو کرنے والا جو ہے واجب القتل ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور جادوگر کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں سمجھنا ضروری ہے، تعویذ ٹوٹکے۔ یہ جو عام لوگ تعویذ کرتے ہیں، مثلاً آپ کی بیماری دور کرنے کے لیے، یا آپ کی مشکل کو آسان کرانے کے لیے، آپ کے دکاندار کاروبار کے لیے، دکانداری کے لیے، یا اور جو مسلمانوں کو مالی مشکلات، جانی مشکلات پیش آتی ہیں، ان کے لیے جو شخص تعویذ کرتا ہے، کیا یہ بھی جادو میں داخل ہو کر یہ بھی حرام ہے؟ تو فرق سمجھیے، ہر تعویذ حرام نہیں ہے، جادو تو الگ چیز ہے، وہ تو کفر ہے، اس کو رکھیں سائیڈ پہ۔ اب عام تعویذوں کے بارے میں اس کے اندر دو باتیں شرط ہیں۔ تعویذ کرنے والا نمبر 1 غیر اللہ کو مدد کے لیے نہ پکارے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پکارتے ہیں غیروں کو، اللہ کے علاوہ مخلوق کو پکار کر، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، پکار کر پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کسی کی جائز یا ناجائز کاموں کے لیے۔ تو نمبر 1 تعویذ لکھنے والا تعویذ کے اندر جو کچھ لکھ رہا ہے اس کے اندر کفریہ شرکیہ کلمہ نہ ہو، ایسا تعویذ جائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 تعویذ جو لکھتا ہے اس تعویذ کی لکھائی ایسی ہو کہ ہر دیکھنے والا اس کو پڑھ کر سمجھ سکے۔ مثلا جو شخص عربی زبان ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے تو دیکھ کر پڑھ سکے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اگر وہ لکھائی سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ تعویذ ٹھیک ہے، اگر لکھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے لائنیں مار کر الٹا سیدھا لکھ کر دے دیا ہے، ایسے تعویذ لینے والے بھی گناہ گار ہیں، تعویذ بنا کر دینے والا بھی گناہ گار ہے، یہ حرام ہے۔ یہ شرائط علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر 3 جائز کاموں کے لیے تعویذ کیا جائے، ناجائز کاموں کو پورا کرنے کے لیے تعویذ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تاثیر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں وہ دشمن کے خلاف پڑھی جائیں دشمن برباد ہو جائے گا۔ جو قرآن کریم کی سورہ ہمزہ ہے، قرآن کریم کی سورۃ الفیل ہے، اور قرآن کریم کی سورہ لہب ہے، یہ بعض صورتیں ایسی ہیں اگر ان کو شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، دشمن کے خلاف نیت کر کے دشمن کو اللہ دنیا میں نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، دو آدمیوں کے درمیان ناراضگی پیدا کرنے کے لیے، دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، یا کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو اذیت دینے کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، ناجائز معاملات کے لیے جو آدمی تعویذ لکھ کر دے گا، وہ تعویذ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے، کسی جن سے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی اور سے، فرشتے سے مدد مانگی ہو، نمبر 3 اس تعویذ کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات لکھے ہوں، نمبر 4 اس تعویذ کو لکھنے والا خوشخط کر کے نہیں لکھتا جو لوگوں کی سمجھ میں، پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا تعویذ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا تعویذ لینے کے لیے جائیں، اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے ان شرائط کو دیکھیں۔ جو شخص آپ کو تعویذ لکھ کر دے رہا ہے، آیا وہ کوئی مشرک تو نہیں ہے؟ نمبر 2 وہ کیا لکھ کر دے رہا ہے ہمیں، کاغذ کے اندر کیا لکھ رہا ہے، کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیا وہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر دے رہا ہے؟ کیا وہ حدیث پاک کا کوئی ٹکڑا لکھ کے دے رہا ہے؟ کیا وہ عربی زبان کی دعا لکھ کے دے رہا ہے؟ یا وہ جنتر منتر لکھ کے تعویذ ٹوٹکے کر کے، جادو ٹونے کر کے آپ کو دے رہا ہے؟ اس کے اندر فرق کیا کریں، اور ہر ایری غیری جگہ سے تعویذ استعمال نہ کیا کریں۔ آج کل لوگوں نے دکانداری بنا لی ہے، کاروبار بنا لیا ہے تعویذ دھاگے کا کام کو، ان چیزوں میں احتیاط کریں، ایسے تعویذ کرنا حرام ہے۔ ہاں قرآن کی کوئی مقدس آیت لکھ کر دے دی، جیسے نبی علیہ السلام کا خود یہ عمل تھا، حضرات حسنین کریمین شہزادہ جنت، ان کے بارے میں آیا کہ ان کو اکثر نظر ہو جاتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی جب میرے شہزادے رویا کریں تو ان کے اوپر آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں، کیونکہ ان کو نظر ہو جاتی ہے۔ بڑے حسین جمیل شہزادے تھے۔ تو اس طرح یہ عمل ثابت ہے
اسی طرح آپ نے سنا ہوگا ایک موقع پر صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو، ایک قوم کا سردار تھا، اس قبیلے کے سردار کو زہر نے پر تنگ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر سانپ کی زہر اثر کر گئی تھی۔ تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سورہ فاتحہ تلاوت کر کے پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام زہر کا اثر ختم ہو گیا، وہ شخص تندرست ہو گیا۔ تو جائز حد میں رہ کر اللہ کے پاک کلام کو، یا جو آپ کو علم کسی نے اللہ رب العالمین نے کسی ذریعے سے دیا ہے، اس کو استعمال کر کے لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ نمبر 1، اس میں لالچ نہ ہو۔ پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے کلام کو مت بیچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہاں اگر کوئی شخص خوشی سے آپ کے وقت، آپ کا ٹائم جو خرچ ہو رہا ہے تعویذ لکھنے میں یا لوگوں کی خدمت کرنے میں، اس میں کوئی شخص دے رہا ہے، آپ کے وقت کے پیسے دے رہا ہے کہ آپ کچھ اور کام نہیں کر سکتے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن کسی کے ساتھ چکاتا کر کے کہ اتنے پیسے لا کے دو گے، میں یہ تعویذ لکھ کے دوں گا، میں یہ کام کروں گا، یہ گناہ ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے ان پڑھ لوگ، عام طور پر دین سے بیزار لوگ، وہمی لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی ساری دولت اڑائی جا رہے ہیں۔ اس کے بجائے یہی دولت جو یہ جادو ٹونے والوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس پیسے میں سے آدھی رقم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اللہ ہر بلا ٹال دے گا۔ تو بہرحال تعویذوں کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر تعویذ حرام نہیں، وہ تعویذ جو قرآن حدیث کی آیات یا مقدس کلمات کے اندر صاف لکھ کر ناجائز امور سے، کفری یا شرکیہ عمل سے بچ کر کیا جائے تو وہ درست اور جائز ہے۔ ہاں جس کے اندر شیطانی عمل داخل ہوگا، کفری عمل ہوگا، شرکیہ ہوگا، ایسے تعویذ کرنا ناجائز ہیں۔ علماء کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور عام عوام کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت